بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں ہوں یاسر، آپ کا ہوسٹ اور آپ کا دوست۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ مخصوص نشستوں کے حوالے سے تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل نے قانونی طور پر بڑی جدوجہد کی، لیکن وہ تمام تر جدوجہد ناکام ہو چکی ہے۔ اب معاملات ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی نظر ہوں گے اور معاملات مزید لٹک جائیں گے، لیکن یہ فیصلہ اس کو بڑا سادہ کر کے پیش کیا جا رہا ہے، جبکہ یہ فیصلہ اتنا سادہ نہیں ہے۔ اس کے کیا امپیکٹس آئیں گے، اس کے پیچھے کیا سازش ملوث ہے، وہ تمام تر چیزوں سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکے، اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ مخصوص نشستوں کے حوالے سے تحریک انصاف بڑی پر امید تھی کہ اس دفعہ الیکشن کمیشن وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کرے گا، گو کہ اس میں ایک کمی تھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جو لسٹ جمع کروانے کا معاملہ تھا، لیکن ماضی میں ایسا پریسیڈنٹ موجود تھا جس میں ایک پارٹی کی طرف سے مخصوص نشستوں کے لیے لسٹ جمع نہیں کروائی گئی تھی۔ اس کے باوجود بھی وہ الیکشن کمیشن نے ان کو مخصوص نشستیں دے دی تھی، لیکن اب کی دفعہ وہ سہولت کاری کرنا تھی، اور جیسے 6 کو 9 پڑھنا، 9 کو 6 پڑھنے کا معاملہ، اس طرح کا معاملہ تھا، تو اس وجہ سے نئی وہ تشریح کر لی الیکشن کمیشن نے، اور باقاعدہ طور پر سنی اتحاد کونسل کو سیٹیں نہ دینے کا فیصلہ کیا۔ یہاں تک تو بات قابل قبول تھی، کیونکہ اس کے پیچھے ایک گراؤنڈ موجود تھی جس کو بنیاد بنایا جا سکتا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ سیٹیں دوسری جماعتوں کو دیے جانے کے حوالے سے جو معاملہ تھا اس پر آئین بڑا ہی واضح تھا، اور آئین کے مطابق اسی جماعت کو اس تناسب کے ساتھ نشستیں ملیں گی جس سے وہ جیت کر آئے، اور اس میں باقاعدہ طور پر آزاد امیدواران کے حوالے سے بھی ڈیٹیلز موجود تھی کہ آزاد امیدوار اگر کسی پارٹی کو جوائن کر لیں گے تو اسی کے ممبر کہلائیں گے، اور اس کے مطابق ان کو مخصوص نشستیں ملنی ہی تھی، جبکہ ان مخصوص نشستوں کو دوسری جماعتوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس کے باوجود بھی الیکشن کمیشن نے ان کو دوسری پارٹیز کو دینے کا جو معاملہ ہے وہ سامنے آیا ہے۔ تو اس میں جو وجہ ہے بیسیکلی سب سے پہلے تو صدارتی الیکشن ہے۔ صدارتی الیکشن کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے نامزد جو امیدوار تھے وہ کافی فیورٹ ہو چکے تھے، کیونکہ تاحال ایم کیو ایم اور مولانا صاحب نے ان کے نون لیگ اور پیپل پارٹی کے ساتھ اتحاد نہیں کیا تھا۔ ان کے نمبرز 320 بن رہے تھے، جبکہ 380 باقی نمبر بچتے تھے، جس کی وجہ سے محمود اچکزئی کافی ہاٹ فیورٹ قرار دیے جا رہے تھے۔ اس معاملے کے لیے ایک تو اس میں یہ فیصلہ اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ 23 نشستیں ان کو مل جائیں گی، اور جو آصف زرداری ہیں وہ بآسانی صدر بن جائیں گے۔ ایک تو اس میں یہ سازش ملوث ہے، دوسری سازش یہ تھی کہ سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے اس وقت تحریک انصاف کی وہاں پر آلریڈی اکثریت موجود ہے، اور دوبارہ جب الیکشن ہوں گے مخصوص نشستوں کے حوالے سے تو تحریک انصاف کو مزید 7 سینٹ کی نشستیں مل جانی تھی، جس کی وجہ سے سینٹ میں وہ تحریک انصاف کی دوبارہ سے اکثریت بحال ہو جانی تھی۔ اس کو بھی نشانے پر رکھا گیا ہے، جس کی وجہ سے مخصوص نشستیں لے کر دوسری جماعتوں کو دینے کا فیصلہ کیا گیا، اور کل ملا کر تحریک انصاف سے جو مخصوص نشستیں چھینی گئی ہیں ان کی تعداد 77 ہے، جس میں پنجاب میں 27 سیٹیں، سندھ میں 2، کے پی کے میں 25 سیٹیں، اور وفاق میں ٹوٹل 23 سیٹیں۔ یہ ملا کر 77 سیٹس کا جو معاملہ تھا اس کی بنیاد پر دوسری جماعتوں کو دینے کا اعلان بھی کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے پیچھے اہم وجہ ہے وہ آرمی چیف اور چیف جسٹس کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہے۔ چیف جسٹس کی ایکسٹینشن کے حوالے سے آئینی ترمیم درکار ہے، کیونکہ ابھی تک جو آئین میں موجود ہے وہ 65 سال کی عمر تک کوئی بھی چیف جسٹس رہ سکتا ہے، اور ماضی میں کچھ ہفتوں کے لیے بھی کوئی چیف جسٹس آئے ہیں، لیکن اب قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینے کا معاملہ ہے، کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ اس سارے نظام میں سہولت کاری میں بھرپور طریقے سے ان کا ساتھ بھی دیا ہے، اور بلے کا نشان لے کر انہوں نے ان کی راہ بھی ہموار کی تھی۔ تو اب قاضی فائز عیسیٰ ممکنہ طور پر اگر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے تو وہ یقینی طور پر تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کے خلاف ہی فیصلہ دیں گے، کیونکہ آئینی ترمیم کے ساتھ قاضی فائز عیسیٰ مزید 3 سال کی ایکسٹینشن بھی چاہتے ہیں، اور نون لیگ کا ان کے آنے سے پہلے بھی ایک بیانیہ تھا کہ جیسے ہی قاضی آئے گا تو ان کو انصاف ملے گا۔ دوسری طرف آرمی چیف کو بھی ایکسٹینشن دی جانے کا معاملہ ہے، اور اس میں بھی یہ سنا جا رہا ہے کہ کوئی آئینی ترمیم کریں گے آرمی چیف کے ٹینیور کے حوالے سے بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ اہم جو بات ہے وہ کوئی بھی آئینی ترمیم کرنے کے لیے 224 نمبر
सीटों का जो नंबर था वो होना ज़रूरी था। आइनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत होना ज़रूरी थी, जो कि दोनों जमातों और उनके अथादियों को मिलाकर भी नहीं बन रही थी। उनका टोटल नंबर 201 बन रहा था। उनको मज़ीद 23 सीटें दरकार थी, जिसकी बुनियाद पर यह फ़ैसला किया गया है और उनको ये 23 सीटें देकर जो है वो एक नवाजा गया है, और उसमें अब उनकी राह जो है आइनी तरमीम के लिए हमवार कर दी गई है। और कुछ लोगों की ये राय है कि ये जो मामलात हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर टिक नहीं पाएंगे, लेकिन ये मामलात ऑलरेडी तमाम जगह पर डिसाइडेड हैं और तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को बिल्कुल भी स्पेस नहीं मिलेगी, और मुस्तकबिल में भी जो है वो ये सहूलतकारी का सिलसिला जारी रहेगा और आइनी तरामीम ऐसी की जाएंगी कि तहरीक इंसाफ को मज़ीद कॉर्नर कर दिया जाएगा और उनके खिलाफ मज़ीद जो है क्रैकडाउन का सिलसिला जारी रहेगा। तो इसके पीछे ये कुछ मुहरक़ात जो शामिल हैं, क्योंकि ये चीज़ें इस वक्त बहुत ज़रूरी हैं इनको टेक डाउन करना, और इस वक्त तहरीक इंसाफ भरपूर तरीके से असम्बली में उनको एहतजाज और टफ़ टाइम दे रही है, तो उनको जो है काबू करने के लिए ये ज़रूरी था। इसलिए ये बाकायदा तौर पर दूसरी जमातों को भी दी गई हैं, क्योंकि अगर आइनी और कानूनी तौर पर देखा जाए तो ये किसी हद तक जस्टिफाई किया जा सकता है कि ये सीटें तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं मिल सकती, लेकिन ये कहीं पर भी आइनी और कानूनी तौर पर जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि दूसरी जमातों को दी जाएं। ये तमाम तर लोग जानते हैं, और तमाम जो लॉयर्स हैं या कानूनी लोग हैं उनके मुताबिक भी ये फ़ैसला गलत है। उसके बावजूद ये फ़ैसला आगे रिटेन किया जाएगा और इस फ़ैसले के तहत ही सहूलतकारी होगी और यही हुकूमत और निज़ाम चलेगा। अस्सलाम वालेकुम।